بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا۔ اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا عمل بتایا، اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا۔ جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی۔ آواز دینے والے نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب بھی پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹال جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز سے جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا۔ تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور بالضرور نفع ہی دے گی۔ لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ صحبت نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔
ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن یہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیج دیا ہے، اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جوہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے۔ چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں اس سمندر کے ایک کنارے پر جا پہنچے، وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ پہنچ گئے۔ لڑکی کے والدین اپنے گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس مسافر کے شکر گزار ہوئے، اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جوہرات جو اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کے مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں نہایت ہی محبت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا بحوالہ تفسیر ساوی۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں ہو، تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دست ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور پہنچے گی۔ کلمات کو پڑھنے والے اور ان کی ہر حاجت اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اللہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھیں، اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔